15 شعبان جمعۃ المبارک کا دن اب آخری موقع ہے کہ اللہ کی یہ لاڈلی سورت 10 بار پڑھ لو۔ یہ ماہ شعبان کے مہینے میں شب برات کی رات کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ شب برات کی رات تو گزر چکی ہے، بہت سے لوگوں نے عبادت کی، بہت سے لوگوں نے اللہ کو راضی کیا، اور بہت سے لوگ جو ابھی تک شب برات کی رات یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے، وہ 15 شعبان جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت 10 بار پڑھتے ہی لوگ تمہارے نصیب پر اشک کریں گے۔ اللہ تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ لوگ جو تجھ سے حسد کرتے ہیں ان کا حسد ختم ہو جائے گا۔ اللہ تیری اتنی عزت و تکریم فرما دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خزانے بر کر نوازے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات پریشانیاں سرے سے ختم ہو جائیں، آپ پر حسد کرنے والے حیران رہ جائیں کہ ہم جتنا حسد کرتے ہیں اللہ اسے اتنا عطا فرماتا ہے، تو آج شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع ہے۔ ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی سورت 10 بار پڑھ لو۔ پہلے بتا تو یہ قرآنی سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، ہمارے بچوں کو یہ سورت زبانی آتی ہے، لیکن اسے پڑھنے کا طریقہ آپ کو نہیں پتہ۔ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کعبہ سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اور یہ وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی آخری گھڑیاں ہے، آخری موقع ہے، برسوں بعد موقع ملتا ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ دو۔ اور جو بندہ روزے کی حالت میں یہ وظیفہ پڑھے گا اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ آج بہت سے اللہ کے پیارے بندوں نے روزہ بھی رکھا ہے، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ بھی رکھا ہے۔ 10 بار یہ قرآنی سورت لازمی پڑھ لینا، 10 بار یہ قرآنی سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب کتنا رحمان ہے کہ رات شب برات کی، نجات کی رات، ساری رات لوگوں نے دعائیں مانگی، اور اگلے دن جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع پھر دے دیا کہ اے ایمان والو مانگ لو کچھ مانگنا ہے تو۔ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، شادی ہے، رشتہ دار ہے، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی مصروفیت ہے، تمام کام چھوڑ دو۔ شب برات کی رات تو گزر چکی ہے، پتہ نہیں کس کا پتہ جڑ گیا ہے، کس کے نام اعمال سے اللہ نے پکڑ فرما لی ہے۔ ان تمام کی تمام پریشانیوں سے فی الفور جلد از جلد نجات پانے کے لیے آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف 10 بار پڑھ لو۔ یہ ماہ شعبان کے مہینے کا وہ خاص مہینہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ بے روزگار بیٹھا ہے، 10 بار قرآنی سورت پڑھتے ہی اللہ 10 باغات عطا فرمائے گا، 10 بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ والو یہ لاڈلی سورت جس نے پڑھی، جس مقصد کے لیے پڑھی، کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ یہ شعبان کی آخری جمعۃ المبارک آخری موقع ہے۔ رمضان سے پہلے اگر کوئی بندہ اپنی خالی جولی بھرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تسلی نہیں ہوئی کہ ہم نے رات کو اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا، دل میں ایک وہم رہتا ہے کہ شب برات کی رات جس کی اتنی عظمت و برکت ہے، کیا ہم رب کو راضی کر پائے یا نہیں؟ تو آج پھر اگر آپ اللہ کو واقعی راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو صرف 10 بار پڑھ لو۔ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے، جب چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، شب برات کی رات آپ اور میں جانتے ہیں کہ اللہ ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھتا ہے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح کوئی پریشانی آ جاتی ہے، آج 10 بار سورہ اس مبارک سورت مبارکہ کو پڑھ کر دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اس کو ذہن میں رکھو، اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے اس رشتے کو ذہن میں رکھو، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور رشتہ خود چل کر آپ کے گھر تک آئے گا۔ اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، کئی سالوں سے بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، دن رات کی ٹھوکریں کھا لیں، اب رب سے مانگ کر دیکھ لو، 10 بار قرآنی سورت پڑھ کر نوکری کی نیت کر کے دیکھ لو، روزگار کی نیت کر کے دیکھ لو، کاروبار کی نیت کر کے دیکھ لو۔ اگر مصلہ چھوڑنے سے پہلے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن ان تمام حاجتوں کو ارجنٹ، اپنی ہر خواہش کو بیٹھے بیٹھے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، پھر یہ رات تو گزر چکی ہے، اب شب برات کا دن اپنے آخری لمحات میں ہے۔
لاپرواہی مت کرنا۔ یہ وظیفہ صرف 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے، لیکن اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو بے شمار فائدے ہوں گے۔ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقوں سے پڑھیں گے تو نہ وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ کسی خاص پریشانی کے لیے نہیں، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھو، کیونکہ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا، اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، ہم کتنے لاپرواہ ہیں، ہم نے جمعۃ المبارک کے دن کو بھی لاپرواہی میں گزارا، شب برات کی رات پہ بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے، لیکن میرا رب بار بار موقع دیتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، اس موقع کو آخری موقع مانو۔ آج 15 شعبان شب برات کی رات گزرنے کے بعد جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اس لاڈلی تسبیح کو صرف 10 بار پڑھ لو، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یا آپ جس مقصد کے لیے دن رات محنت کرنے کے باوجود تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، آج پھر یہ سورت پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر 10 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی بیٹھے بیٹھے نصیب نہ بدل جائے، بیٹھے بیٹھے پورے سال کے دن نہ پھر جائیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام نہ ہو جائے، بگڑے کام نہ سنور جائیں، بیڑے پار نہ ہو جائیں، تو میرا گریباں پکڑ لینا۔ لیکن وظیفہ تو پڑھنا پڑے گا، محنت تو کرنا پڑے گی، لیکن یہ محنت دنیاوی نہیں، یہ محنت اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کر لی اس نے دنیا میں بھی کامیابی پالی، اس نے آخرت میں بھی کامیابی پالی۔ آج میں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کی محنت بتاؤں گا، صرف 10 بار سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل رسالہ وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ بھی اس ثواب اور کار خاص میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کرنے کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفے ملتے رہیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال روزانہ پڑھیں، آپ کے بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب آپ نے 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع غنیمت سمجھتے ہوئے، ایسا برسوں بات ہوتا ہے کہ اللہ کی اس لاڈلی سورت کو 10 بار پڑھ لیا جائے، رات 10، 11، 12 بج جائیں، اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے، اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا، شب برات کی رات گزر چکی ہے، اب آخری موقع ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جن کی بخشش نہ ہو سکی۔ مولا، جو لاپرواہی میں اس رات کو گزار چکے ہیں، آج تیرے بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، جس طرح حضور نے اپنی امت کے لیے اپنے تمام کے تمام گناہوں کی توبہ مانگی، آج میں بھی اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے توبہ کرتا ہوں، ان کے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ مولا، مجھ سمیت پوری امت کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو کوئی تنگ دست بیٹھا ہے، بیکار بیٹھا ہے، بے روزگار بیٹھا ہے، بے اولاد بیٹھا ہے، تو کہتا ہے مجھ سے مانگ، میں عطا فرماؤں گا، کسی اور سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ آج تجھ سے مانگنے بیٹھے ہیں، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، آج دے دے اے میرے مالک، دے دے اے میرے مالک، دے دے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، جو مانگا مقدر فرما۔ اے میرے مالک، ٹوٹی پھوٹی دعا کی ہے، اس دعا کو قبول شرفیت عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے نا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے خیر برکت سلامتی عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، جو آمین لکھے گا دعا میں شمولیت اس کی ہونی ہے، اس لیے آمین لکھ کر اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اب توجہ کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو
سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کو سکپ یا کاٹ کر دیکھنا ہے تو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع ہے قبولیت کی گڑیوں میں چلتے پھرتے 10 بار سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا، تو پھر وظیفے کا کوئی فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن اللہ کی اس لاڈلی صورت کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے، 3 سے 4 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھو، طریقے کے سمجھو کہ اللہ والے کیسے پڑھتے تھے، ان کے وظیفوں کا فوراً فائدہ کیوں ہوتا تھا، ہمارے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ ویڈیو دیکھو، عمل کو پڑھو، آپ انشاءاللہ پورا سال اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ ہر قدم پر دعائیں دیں گے کہ واقعی اس وظیفے کا ہمیں فائدہ ہوا۔ اب 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع ہے، غنیمت سمجھ کر ایسا برس و بات ہوتا ہے، اس لاڈلی صورت کو پڑھ لو۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ قابل قبول ہوتا نہیں، وہ عرش الہی کے درمیان ہی بٹک جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار کم از کم درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی حاجت کے لیے، کسی پریشانی سے، مصیبت سے نجات کے لیے پڑھتا ہے، اور آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ نیا گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے صرف اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کئی بات چل رہی ہے، نیت کر لو رشتہ ہو جائے گا۔ قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے، یہ نہ سوچو کروڑوں کا قرض کیسے اترے گا، آپ اس رب عظیم سے مانگ رہے ہیں جس کی ایک کن پر پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ آپ کا قرض تو چھوٹی چیز ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج رب کریم سے جو بھی چاہیے نیت لازمی کرنا۔ نیت کرتے ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہو جاتی ہے، برکت ہوتی ہے، آسانیاں ہوتی ہیں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنی مقصد، اپنی حاجت کو رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک یا رحمانو کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو شب برات کی رات گزر چکی، جس میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، پتے جڑ جاتے ہیں، نئے پتے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمعۃ المبارک کے دن ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، آخری موقع ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ آپ کو سن رہا ہے۔ درد برے لہجے میں یا رحمانو پڑھیے گا، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس یقین سے پڑھیے گا کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھے، اے فرشتوں یہ کون رب کو پکار رہا ہے جس نے یا رحمانو سے عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے اس کے لب و لہجے میں درد بھی خود آ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنا بھی آ جاتا ہے۔ کسی بندے کے سامنے رونے سے بہتر ہے اپنے رب کے سامنے رو لو، وہ آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو رخسار پر بہنے سے پہلے تقدیر کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ آج آپ نے یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 11 بار۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ میرا رب، آپ کا رب، پوری امت کا رب، حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنی رحمان والی صفت سے
ہمارے اوپر موجود جتنی نحوستیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اٹھا لے گا۔ اور آج یا رحمانو پڑھنے کے بعد، اللہ کو راضی کرنے کے بعد، جمعۃ المبارک کے دن جس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں 1,00,000 مانگنے والے کو اللہ 70,00,000 عطا فرماتا ہے۔ کتنے لاکھ؟ 70,00,000۔ یا رحمانو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ صرف 10 بار پڑھنی ہے۔ 15 شعبان جمعہ کا دن آخری لمحات ہے، آخری موقع ہے، غنیمت سمجھو۔ وہ رب کتنا رحمان ہے کہ بار بار موقع دیتا ہے، مانگ لے، ابھی بھی موقع ہے، مانگ لے، ابھی بھی موقع ہے، مانگ لے۔ اب آپ نے اللہ کی اس لاڈلی صورت کو پڑھنا ہے جو بچے بچے کو زبانی آتی ہے۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی صورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جو کہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص جو کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں وحدہ لا شریک کا ذکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ جو شرک کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے جنت میں بڑے بڑے خزانے ہیں۔ آج اگر دنیا میں خزانے چاہتے ہو تو اللہ کی اس لاڈلی صورت کو 10 بار پڑھو، سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھو، جس سے ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، جس سے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آج 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر 10 مشکلات ختم ہو جائیں گی، 10 پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ 10 بار سورہ اخلاص ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اگر آج آپ 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع میں برسوں بعد 10 بار سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ اپنے دشمن خود ہیں۔ آپ اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ خود بنے ہیں۔ پھر آپ کی یہ کاہلی، آپ کی سستی، آپ کی لاپرواہی نے آپ کو برباد کر رکھا ہے۔ ایک بار شیطان سے اور اپنے نفس پر قابو پاتے ہوئے 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ایک بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ صرف 10 بار۔ اور 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، یا آپ کے دماغ میں موجود بوجھ اتر جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے آپ کے بیڑے پار ہو چکے ہیں۔ اور آج 15 شعبان اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ شب برات کی رات گزرنے کے بعد اگر آج آخری جمعۃ المبارک، آخری موقع، آخری گھڑیوں میں آپ کو یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تو سمجھ لیجئے آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی ایک بار، صرف ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو شعبان کی 15 تاریخ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سورہ اخلاص کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہی یہ اللہ کی لاڈلی آیت مبارکہ ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہی پہاڑ بھی راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آج جو دشمن آپ کے تائے چاچے مامے، اپنے غیر پرائے کوئی بھی جو آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، آج اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی پہاڑ بھی راستہ چھوڑ جائیں گے، رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آخری موقع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی حضرت یونس کی دعا، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، پڑھتے ہی ہر طرح کی آسمانی زمینی آفات اور بلاؤں سے جان چھٹ جائے گی۔ یہ جادو سحر جنات سے جان چھٹ جائے گی۔
اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بیماری جادو جنات ہے، سب سے بڑا جو فساد ہے وہ جادو جنات نظر بد ہے۔ اس سے جان چھڑا لو گے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ نے 15 شعبان جمعۃ المبارک کے دن آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو شب برات کی رات آزادی عطا فرمائی۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، اگر آپ بھی اپنی تنگ دستیوں سے، اپنی پریشانیوں سے، اپنی مصیبتوں سے، اپنی غربت سے، اپنے برے حالات سے آزادی چاہتے ہو اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، تو آج آیت کریمہ کو پڑھ لو۔ آیت کریمہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کتنی بار؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر یہ وظیفہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اور وظیفہ پڑھنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ کسی گناہ کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، تڑپ کر مانگو، ضد کر کے مانگو کہ اللہ تجھ سے لے کر اٹھوں گا، آج میں مصلی چھوڑ دوں گا ہی نہیں جب تک تو میری حاجتوں کو پورا نہیں فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں مانگنے والے کو بڑا پسند کرتا ہوں، اور جو بندہ مجھ سے ضد کرتا ہے میں اسے بتاتا ہوں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔